أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ آج کا ٹاپک ہے توحید سیریز کی ففتھ لیکچر جو ٹاپک ہے برزخ کی حقیقت۔ تو آج ہم انشاءاللہ بحول تعالیٰ برزخ کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں برزخ کے معنی پردہ۔ عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کے لیے موت کا پردہ ہے۔ موت کا پردہ ہٹا تو ہم عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں۔ عالم برزخ کو خواب کا عالم بھی کہتے اور اس کو مثالی عالم بھی کہتے۔ اور ہم دعا کرتے سوتے وقت اللہم بسمک اموت و احیا، اور اس کا مفہوم یہ ہے اے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، اور صبح اٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں ہم الحمدللہ الذی احینا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اس کا مفہوم یہ ہے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا۔ یعنی عالم برزخ کو خواب کا عالم کہتے اور وہ خواب کا عالم ہے۔ ہم سوتے تو ہم عالم برزخ میں چلے جاتے۔ عالم برزخ میں جسم نہیں آتا، روح نہیں آتی، دل آتا۔ اور یہ کون سا دل آتا؟ قلب سلیم۔ ہم اگر تصدیق کرے تو تصدیق آئے گی عالم برزخ میں۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے ہمارے قلب سلیم میں تو ایمان آئے گا ہمارے ساتھ۔ اگر کفر ہے تو کفر آئے گا، شرک ہے تو شرک آئے گا، نفاق ہے تو نفاق آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو اس دنیا سے تم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس دنیا سے ہرگز نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ اور وہ اپنا مقام دیکھے۔ مطلب کہ روح نکلنے سے پہلے وہ اپنا ٹھکانہ دیکھے گا اور اپنا مقام دیکھے گا، پھر اس کے بعد اس کی روح نکلے گی۔ ٹھکانہ کیا دیکھے گا؟ جو ایمان نہیں لایا، اللہ کی پہچان حاصل نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہیں کی، دین کو نہیں سمجھا، دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرا، کیا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ بدبخت ہوگا، وہ بدبختی دیکھے گا۔ وہ دیکھے گا اس کا گھر کہاں ہے، جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، اپنا مقام دیکھے گا، اپنا ٹھکانہ دیکھے گا، پھر وہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت کے لیے تین چیزیں بڑے رحمت والے ہوتے ہیں۔ روح نکلنے کے بعد اگر میت کے پیشانی پہ پسینہ آ جائے تو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر میت کے آنکھوں پہ آنسو ہو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر ان کے ہونٹ خوش ہو یعنی وہ مسکرائے تو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم قبر کی زیارت کیا کرو، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور مردوں کو غسل دیا کرو، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔
نماز جنازہ ادا کرو، شاید تم غمگین ہو جاؤ، اور جو غمگین لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے سائے میں ہوتے ہیں، اور جو غمگین لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے سائے میں ہوتے ہیں۔ ایک جنگ بدر کا واقعہ، جب جنگ بدر ہو گئی، کفار مشرکین جب مر گئے تو ان کو بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا، 60 لاشوں کو ڈال دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کنویں کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مردوں سے مخاطب ہوتے اور آپ فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مردوں سے مخاطب ہو رہے، یہ تو مر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، یہ تم سے اچھا سنتے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے، یہ تم سے اچھا سنتے ہیں مگر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ اردو ترجمہ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں مگر تم اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں یعنی شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے مگر ہم اس بات کو نہیں جانتے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 185۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اردو ترجمہ، ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ آگے بات بڑھاتے ہیں، عالم برزخ میں جو مخلوق ہے اس کا ٹکاؤ کیا ہے؟ صورت شکل ہوگی، رنگ روپ ہوگا، وزن اندازہ اور ٹوٹنا پھوٹنا نہیں پایا جائے گا۔ وزن اندازہ اور ٹوٹنا پھوٹنا نہیں پایا جاتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں، عاجزی کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، کمزور سے ڈرنا، طاقتور کا خوف ختم ہو جانا، یہ عاجزی ہے۔ کمزور سے اس لیے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے خاطر ڈرنا، اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک حکایت بتاتے، ایک نیکوکار شخص ہے، اس کے پاس بیٹی تھی، وہ بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی بیٹی بہت جان تھی، اس کو بہت محبت تھی، بہت چاہت تھی اس کو۔ بیٹی بڑی ہوئی، 5 سال میں ہی، چھوٹی رہنے ہی بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو اسے بہت تکلیف ہوئی۔ وہ گندے دوستوں میں بیٹھ کر شراب پینے لگ گیا، ان کو شراب پینے کی عادت ہو گئی، نمازیں چھوٹ گئے، عبادتیں چھوٹ گئے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے۔ بیٹی کو یاد کرتے شراب پیتے تھے۔ ایک دن ان کو خواب آیا کہ ایک بڑا سا اژدھا ان کا پیچھا کر رہا ہے اور وہ بھاگ رہے، ایسا لگ رہا ہے اب جیسے کہ ان کو یہ اژدھا ہلاک کر دے گا، یعنی وہ جو شخص ہے ان کو ہلاک کر دے گا اژدھا۔ اور ایک بزرگ شخص ہے،
وہ نورانی لباس میں ہیں، وہ جھکے ہوئے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ شخص کی مدد کرے، مگر ان کے قابو میں نہیں آ رہا اژدھا۔ اژدھا بہت طاقتور ہے تو یہ نہیں قابو کر سک رہے، مگر یہ چاہ رہے کہ مدد کرے۔ تو وہ جو شخص تھے وہ بھاگ رہے تھے، ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ جیسے نیچے اترے پہاڑ کے تو دیکھا کہ تھوڑے ان کی جو بیٹی ہے اور تھوڑے بچے کھیل رہے ہیں، ان کی بیٹی کے ساتھ، ان کی بیٹی تھوڑے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ تو دیکھا وہ بیٹی نے کہ بابا کے پیچھے، ان کے جو بابا ہے ان کے پیچھے اژدھا ہے بڑا سا، تو وہ بیٹی نے ڈھکلا اژدھے کو اور وہ اژدھا دور ہو گیا، چلا گیا۔ تو وہ خوش ہوئے کہ بیٹی سے بھی ملاقات ہو گئی اور بیٹی نے اژدھے سے بھی بچا لیا۔ تو شخص پوچھتے ہیں بیٹی یہ ماجرا کیا تھا؟ تو بیٹی کہتی ہے بابا آپ کو پتہ ہے وہ اژدھا کون ہے؟ یہ آپ کے برے اعمال ہے۔ وہ جو بزرگ شخص ہے آپ کے نیک اعمال ہے، یہ کمزور ہو گئے ہیں اور یہ کیا بولتے برے اعمال زیادہ ہو گئے ہیں، مگر وہ شخص آپ کی مدد کرنا چاہ رہے تھے مگر نہیں کر سک رہے تھے کیونکہ آپ کے اعمال کم ہو گئے ہیں۔ تو وہ جو شخص تھے وہ خواب سے بیدار ہوئے، بات سمجھ میں آئی، اپنی زندگی کو وہ تبدیل کرے۔ عالم برزخ میں جو ہے، یہاں پر جو ہم ہم برے اعمال کرے، گناہ کرے، وہاں پر وہ جانور کی شکل میں آتے عالم برزخ میں۔ اگر اب بڑے گناہ شرک، نفاق، کفر، شرک، کفر، نفاق، یہ جو ہے یہ بڑے گناہ ہے، تو یہ بڑے جانوروں کے شکل میں آئیں گے عالم برزخ میں۔ جو برے سپنے آتے ہیں، جو برے خواب آتے ہیں، وہ ہمارے برے اعمال کی طرف سے آتے ہیں۔ دنیا کے جو فتنے ہیں، دنیا کے جو کامہ ہیں، وہ ہمارے برزخ میں کام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی پہچان حاصل کرے، رسول اللہ کی پہچان حاصل کرے، دین کو سمجھے، تو وہ ہمارے کام آئے گا برزخ میں۔ اسی بات سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، عمل کی توفیق عطا کرے، کہنے والے کو اور سننے والے کو دونوں کو عمل کی توفیق عطا کرے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اسے قبول فرما لے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔